بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 45 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث میں سے الموضع الرابع جو ہے اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اس کی تفصیل کے بارے میں اور جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے اگر عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ جو فقہاء کا اس میں اختلاف ہے اور سبب اختلاف ہے اور طرز استدلال ہے جو اس کے حوالے سے ہم نے جو تفصیل تھی وہ جاننے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے گزشتہ سبق میں الموضوع الثالث کا اجمالی خاکہ وہ بھی دیکھا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اجمالی خاکے کے بعد پھر ہم نے الفصل الثالث میں سے الموضوع الرابع جو ہے اس کا ابتدائی تعارف، اس کے حوالے سے ہم نے بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ الموضوع الرابع کس حوالے سے ہے۔ اب ہم اپنے آج کا سبق دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع، یعنی فصل الثالث کو امام رحمہ اللہ نے 6 الگ الگ مواضع میں جو تقسیم کیا اس میں سے الموضوع الرابع جو ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ موضوع الرابع کی تفصیل کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اور آج کے جو مسائل ہم پڑھیں گے وہ ہوگا کہ تفویض اور اس کا حکم کیا ہے۔ تفویض کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تفویض ہے کیا چیز۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اہم مسئلہ ہم اس کے حوالے سے زیر بحث لے کے آئیں گے وہ یہ ہے کہ جب عورت تعین مہر کا مطالبہ کرے اور مقدار کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیں۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، یعنی کہ نکاح جو ہے اس کی شرائط کے حوالے سے ہے۔ تو الرکن الثانی چونکہ نکاح کی شرائط کے حوالے سے ہے تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے وہ فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے ہے۔ والثانی، دوسری فصل فی شہود، گواہوں کے حوالے سے۔ والثالث، فی تیسری فصل جو ہے فی الصداق، حق مہر کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو موضوع بحث ہے جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ فی الثالث، یعنی جو مہر کے حوالے سے گفتگو ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم آگے الفصل الثالث کا تعارف دیکھتے ہیں جی۔ الفصل الثالث میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے فی الصداق، مہر کے حوالے سے گفتگو ہے۔ والنظر فی الصداق، اور جب مہر کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو فی 6 مواضع، تو یہ 6 الگ الگ مواضع میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ ہے فی حکم ہی و ارکان ہی، اس کا حکم اور ارکان۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، کہ عورت کو کس وقت اس کا مہر ادا کیا جائے گا، ایسی صورتحال جس میں اس کو مہر کی ادائیگی ہوگی، یعنی خلوت صحیحہ یا مسیس، یا جو بھی ایک ادائیگی کا وقت ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم گزشتہ اسباق میں بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف اور اس کا مفہوم، الحمدللہ ہم سب کچھ اس کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ الموضوع الثالث، تیسرے نمبر پر فی تشدید ہی، ایسی صورتیں جن کی میں حق مہر جو ہے وہ نصف ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ امام رحمہ اللہ نے اس کو 3 بنیادی اصول اس کے بنائے اور ان کے تحت پھر جو ہے وہ اس میں گفتگو کی۔ اور اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھا کہ رخصتی سے قبل نکاح پر طاری ہونے والی جو حالتیں ہیں ان میں اس کا کیا حکم ہے۔ چیزیں تو بار کے اب ساری اہم ہیں
لیکن امام رحمہ اللہ نے اس کی طرف ایک خاص توجہ بھی دلائی اس معاملے کی طرف۔ آگے ہے جی ہمارا سبق الموضع الرابع، چوتھا مسئلہ یا جو چوتھا مقام ہے الموضع الرابع وہ التفویض و حکمہ، تفویض اور اس کا حکم کیا ہے۔ تفویض کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آج جانیں گے انشاءاللہ۔ اس کا حکم اور فقہا کا جو اختلاف ہے، سبب اختلاف ہے، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہا، فاسد حق مہر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین کا مہر کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں گے ایسی صورتحال میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی الموضع الرابع کا تعارف۔ الموضع الرابع یہ تفویض کے حوالے سے ہے۔ تفویض کے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک کہ بغیر مہر کے نکاح کرنا، ایک تو ہے تفویض کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ سپرداری کا مطلب ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو ہبہ والی مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا آپ بغیر مہر کے ہبہ کر دیتی ہے، اور یہ معاملہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، لیکن امت کے لیے ایک آسانی ہے اور وہ ہے تفویض۔ اس میں مہر تو باہر کیف ہوتا ہے، مہر کی مطلب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مہر ہوگا، لیکن رخصت اور اجازت اس میں اتنی مل جاتی ہے کہ اگر آپ نے عقد نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، تو ایسی صورتحال میں یہ نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ تفویض کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر تفویض کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو کرتے وقت جو مہر کا معاملہ ہے اس کو کسی اور کے سپرد کر دینا، یعنی تفویض المہر، مہر کا معاملہ کسی اور کی طرف منتقل کر دینا۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ زوجتک علی ما تراہ من المہر، میں آپ کا نکاح کرتا ہوں ما تراہ من المہر، جو فلاں بندہ مہر کے حوالے سے خیال کرے گا وہ آپ کا مہر ہے، اور اسی پہ میں آپ کا نکاح کرتا ہوں آپ کے ساتھ، یعنی مہر کا معاملہ کسی کے سپرد کرنا، تفویض کا یہ مطلب ہوا۔ تو یہاں پہ تفویض سے مراد یہ ہے کہ عورت کا عقد نکاح کے وقت مہر متعین نہ کیا جائے، تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوگا۔ اب امام رحمہ اللہ الموضع الرابع فی التفویض، یہ تفویض کے حوالے سے ہے، یعنی عورت کا نکاح ہوا اور عقد نکاح کے وقت اس کے مہر متعین نہیں کیا گیا، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس بارے میں ہم بات کریں گے تو اس میں دو مسائل آئیں گے، اور وہ مسائل یہ ہیں۔ احدہما، پہلا مسئلہ یہ ہے اذا طلبت الزوجۃ فرض الصداق، جب عورت مطالبہ کرتی ہے مہر کو متعین کرنے کا۔ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہوا، جب نکاح ہوا مہر متعین نہ کیا گیا اور صرف نکاح ہو گیا، اس کے بعد عورت نے مہر کو متعین کرنے کا مطالبہ کیا کہ میرا مہر جو ہے وہ متعین کیا جائے، ادا کیا جائے۔ واختلفا فی القدر، اور ان دونوں کا اختلاف ہو گیا مقدار میں۔ نکاح ہو چکا ہے، اگر تو نکاح نہ ہوا ہوتا اس وقت اختلاف ہوتا، عورت اس پہ راضی نہیں تھی تو یہ تو نکاح ہی نہ ہوتا۔ اب نکاح ہو چکا ہوا ہے اور خاوند چاہتا ہے مثال کے طور پہ 1000 درہم حق مہر ادا کرنا، لیکن عورت اس پہ راضی نہیں ہے، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پہ شکل یہ ہے کہ اذا مات الزوج، جب خامد فوت ہو جائے، ولم یفرض، اور اس نے حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا، جو اس کا فرضی حصہ بنتا ہے وہ اس نے مقرر نہیں کیا ہوا، حل لہا صداق، کیا اس عورت کو مہر ملے گا، ام لا، یا نہیں ملے گا۔ اب تفویض میں یہ دو شکلیں بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک، عورت کا مہر متعین نہیں ہے لیکن عورت مطالبہ کرتی ہے، خامد موجود ہے، اور اگر تو دونوں راضی ہو جائیں ایک قیمت پہ تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ جب وہ دونوں آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا مقدار کے حوالے سے تو پھر مسائل پیدا ہو گئے، تو ان کا کیا حکم ہے ان مسائل کا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ خاوند نے نکاح کیا اور وقت نکاح اس نے مہر کو مقرر اور متعین نہ کیا، اب خاوند فوت ہو چکا ہے اور اس نے یہ حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کیا
کیا اب اس عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں یہ گفتگو کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے وہ الموضوع الرابع کا تعارف، اور پھر آگے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا مسئلہ ہے کہ جب عورت مہر کے تعین کا مطالبہ کرے تو خامد اور اس کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو پھر ایسی شکل میں کیا کیا جائے گا۔ پہلے تعارف دیکھتے ہیں۔ الموضوع الرابع، جہاں تک چوتھے مسئلے کی بات ہے تو اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فی التفویض، یہ تفویض کے حوالے سے، اور تفویض کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہے کہ وقت نکاح، جب نکاح ہوا ہے اس وقت مہر کا مقرر نہ کیا جانا۔ وَأَجْمَعُوا، اور تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں، عَلَىٰ أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ، کہ نکاح تفویض جو ہے وہ جائز ہے۔ نکاح تفویض سے مراد جس میں بوقت نکاح حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ وَهُوَ، اور وہ یہ ہے کہ أَن يُعْقَدَ النِّكَاحُ دُونَ صَدَاقٍ، عقد نکاح ہو بغیر صداق کے، بغیر مہر کے۔ اور فقہا کے اس مسئلے میں متفق ہونے کا سبب یہ ہے لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سبب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں ہے، جن سے قربت اختیار نہیں کی، اور ان کے لیے تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ اب یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا جائے اس کا نکاح جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پہ طلاق کا ذکر کر رہے ہیں، اور طلاق جو ہے وہ عقد صحیح کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے، اور جب طلاق کا ذکر کیا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نکاح جس میں مہر کو مقرر نہیں کیا گیا وہ عقد اللہ رب العزت کے ہاں عقد صحیح ہے۔ اور اس آیت کی بنیاد پہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہے کہ نکاح تفویض جائز ہے۔ واختلفوا من ذلك فی موضعین، لیکن امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا اختلاف ہوا فقہا کا من ذلك فی موضعین، اس مسئلہ میں دو مقامات میں یا دو مسائل میں۔ احدہما، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اذا طلبت الزوجۃ فرض الصداق واختلفا فی القدر، جب عورت مطالبہ کرے فرض الصداق، مہر کے مقرر کرنے کا یا اس کے تعین کا، اور دونوں میں اختلاف ہو جائے اس کی مقدار کے حوالے سے، تو اس وقت کیا حکم ہوگا؟ اگر عورت مطالبہ کرتی ہے اور خامد اس کو مہر ادا کر دیتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوگا جب ان میں اختلاف ہوا، جب اختلاف ہوا تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر الموضوع الثانی، اور دوسرے نمبر پر جو اس میں گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ اذا مات الزوج، جب خامد فوت ہو جائے، ولم یفرض، اور اس نے مہر بھی مقرر نہیں کیا، هل لها صداق ام لا، کیا اس کے لیے صداق یعنی مہر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں صورتوں میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور قبل الدخول، قبل مسیس، خلوت صحیحہ سے قبل، یہ دونوں واقعات اور دونوں شکلیں بنتی ہیں، یعنی نکاح ہوا ہے لیکن جو ہم بستری کے تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کیے گئے، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا۔ تو امام رحمہ اللہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ، جہاں تک پہلے مسئلہ کی بات ہے، پہلے مسئلہ کے بارے میں بات کریں جو کہ یہ ہے کہ جب عورت تعین مہر کا مطالبہ کرے اور مقدار کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتا ہے جب پہلے مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے وَهِيَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ، جب عورت مطالبہ کر لے، تَطْلُبُ أَن يَفْرِضَ لَهَا مَهْرًا، وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے لیے مہر کو فائنلائز کیا جائے، تعین کیا جائے، مقرر کر دیا جائے۔ فقالت طائفۃ، تو ایک گروہ نے کہا ہے کہ یفرض لها مہر مثلها، وہ خامد جو ہے اس کے لیے مہر مثل جو ہے وہ مقرر کر دے گا۔
مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خاندان کی جو اس کی ہم عمر عورتیں ہیں یا اس کی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں بہن ہے، تو جو جتنا مہر ان کا ہے اس کے برابر یعنی مہر مثل مقرر کر دیا جائے۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اور نہیں ہے خامد کے لیے فی ذَلِکَ اس مسئلے میں خیار کسی قسم کا کوئی اختیار، خامد اس معاملے میں اختیار نہیں رکھتا۔ فَإِن طَلَّقَ بَعْدَ الْحُكْمِ اگر اس نے طلاق دے دی بعد الحکمی اس فیصلے کے بعد، یعنی اس نے مطالبہ کیا اور اس سے یہ فیصلہ کروایا گیا مہر کے حوالے سے، اور یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد، مہر کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس طلاق دے دی، فَمِنْ هَؤُلَاءِ بس ان فقہا میں سے کچھ ایسے ہیں، من قال جنہوں نے یہ کہا لہا نصف الصداق اس کے لیے نصف مہر ہوگا، ومنہم من قال اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا لیس لہا شیء اس عورت کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، لأن اصل الفرض لم يكن في عقدة النکاح کیونکہ جو اصل الفرض ہے، لأن اصل الفرض جو اصل مہر ہے، لم يكن في عقدة النکاح وہ عقدۃ النکاح میں مقرر نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے اب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وهو قول ابی حنیفہ واصحابہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جو ان کے اصحاب ہیں ان کا موقف ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا آگے الگ موقف ہے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے مطالبہ کر دیا تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خامد جو ہے اس کا مہر مثل مقرر کرے گا جب یہ حکم ہو گیا، جب یہ حکم یعنی فیصلہ طے پا گیا، اس کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی، تو پھر ایسے فقہا یعنی جنہوں نے یہ مہر مثل کا حکم اور فتویٰ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس عورت کو مہر مثل کا نصف ملے گا کیونکہ مہر مقرر ہو گیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اصلاً جب عقد نکاح ہوا اس وقت مہر نہیں تھا تو اب بھی یہ مہر نہیں ہوگا۔ وقال مالک واصحابہ امام مالک رحمہ اللہ اور جو ان کے اصحاب ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ الزوج بین خیارات ثلاث خامد کے پاس تین اختیارات ہیں، ان تین میں سے کسی ایک کو وہ لے لے، تین میں سے کسی ایک کو چوز کر لے، اور وہ یہ ہے اما ان یطلق ولا یفرض کہ وہ اس عورت کو ویسے ہی طلاق دے دے اور اس کے لیے مہر کو مقرر نہ کرے۔ اگر وہ مہر مقرر نہیں کرتا تو اس صورتحال میں پھر یہ ہوگا، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اگر وہ مہر مقرر نہیں کرتا۔ وَإِمَّا نمبر 2 دوسرا حل اس کا یہ ہے، وَإِمَّا أَن يَفْرِضَ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ بِهِ کہ وہ خامد جو ہے وہ مہر مقرر کر دے جس کا عورت ارادہ رکھتی ہے یا جس کا اس نے مطالبہ کیا ہے، تو اس میں جب عورت کی رضا کو مان لیا جائے گا، عورت کی خواہش کو مان لیا جائے گا، تو پھر اس میں بھی مزید کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اختیار یہ ہے کہ وہ اما یا پھر وہ خامد جو ہے وہ مرد جو ہے ان یفرض صداق المثلی کہ وہ اس کے لیے جو مہر مثل ہے وہ مقرر کر دے، وَيُلْزِمَهَا اور اس کو لازم کر دے، یعنی جو مہر مثل ہے اسی کو فائنل کر دے اور وہی مقرر کر دے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اور سبب اختلاف جو ہے اس مسئلے میں، آنی میری مراد یہ ہے کہ بین من یوجب مہر المثلی من غیر خیار للزوج اذا طلق بعد طلبه الفرض ومن لا یوجب۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ مہر کے مطالبے کے بعد طلاق واقع ہونے کی صورت میں شوہر کو بغیر کوئی اختیار دیے مہر مثل کو واجب کرنے یا نہ کرنے کا جو اختلاف ہے وہ اصل اختلاف ہے۔ آنی میری مراد یہ ہے بین من یوجب کہ جو واجب کرتے ہیں مہر مثل کو من غیر خیار للزوجی خامد کو بغیر کسی قسم کا اختیار دیے، اذا طلق بعد طلبه الفرض جب وہ اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے مطالبے کے بعد، مہر کے مطالبے کے بعد، ومن لا یوجب اور جو اس کو واجب نہیں کرتے، ان دونوں کا اختلاف جو ہے اختلافہم فی مفہوم قولہ تعالی ان کا اصل اختلاف اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہوا، اس قول کو سمجھنے کی وجہ سے ہوا،
اور بعض فقہا نے اپنے انداز سے سمجھا، بعض نے اپنے انداز سے سمجھا، اور یہی اختلاف کا سبب بنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم نے عورتوں کو چھوا نہیں اور ان کے لیے مہر کو مقرر نہیں کیا۔ هل هذا محمول علی العموم فی سقوط الصداق، کیا یہ آیت جو ہے یہ اس کو ہم محمول کریں گے علی العمومی عام ہونے پر، فی سقوط صداقی صداق کے ساقط ہونے کے حوالے سے، اس کے ختم ہو جانے کے حوالے سے، سواء اکان سبب الطلاق اختلافهم فی فرض الصداق او لم یکن الطلاق سببہ الخلاف فی ذلک، کہتے ہیں سواء برابر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ طلاق کا سبب ان کا صداق کے حوالے سے جو اختلاف ہوا ہے وہ ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اختلاف ہے، اس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، سبب کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَأَيْضًا، اور اسی طرح فَهَلْ يُفْهَمُ مِنْ رَفْعِ الْجُنَاحِ عَنْ ذَلِكَ سُقُوطُ الْمَهْرِ فِي كُلِّ حال، کیا فَهَلْ يُفْهَمُ، کیا اس آیت سے یہ سمجھا جائے گا من رفع الجناح، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کو اٹھا لینے سے اس کے مفہوم ہم یہ لیں گے کہ سقوط المہر فی کل حال او لا یفہم ذلک، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مہر کو ساقط کر دیا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا؟ یہ نہیں سمجھا جائے گا۔ فیہ احتمال، اس میں احتمال موجود ہے، وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ سُقُوطُهُ فِي كُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد جو غالب اور واضح حکم ہے وہ مہر کے ساقط ہونے کے حوالے سے ہی ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ جو قول ہے ساتھ پھر یہ بطور شاہد پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ جو طاقت اور وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے ان کے لیے سامان کا بندوبست کرے، روٹی کپڑا مکان، یہ جو بھی اس کے لیے وسعت ہے، اور جو کمزور ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق، ولا خلاف، اور نہیں ہے اس کے برخلاف کوئی بھی قول، عالمہ، جسے میں جانتا ہوں، فی، اس بارے میں کہ انہ، بے شک، اذا طلق ابتداء انہ لیس علیہ شیء، اگر اس شخص نے ابتدا میں ہی طلاق دے دی تو پھر اس پر کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے اس مسئلے کو، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم نے مہر مقرر نہیں کیا اور دوسرے نمبر پہ تم نے چھوا بھی نہیں ہے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب فقہا نے بعد نے لا جناح سے مراد یہ لیا ہے کہ مہر ساقط ہو گیا ہے، مہر کو ادا نہ کیا جائے تو یہ مہر جو ہے وہ ساقط ہے، کیونکہ مہر کو مقرر ہی نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اس چیز پہ محمول کرتے ہوئے انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ مہر جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ وقد کان یجب، اور تحقیق واجب ہے، علی، اس پر، من اوجب لہ المتعہ، جس نے متع کو واجب قرار دیا ہے، مع شطر الصداق، نصف صداق کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آدھا مہر بھی اور ساتھ متعوہن والا حکم بھی، اذا طلقا، جب عورت کو طلاق دی جائے، قبل الدخول، دخول سے قبل، فی نکاح غیر تفویض، ایسا نکاح جو غیر تفویض ہے، یعنی اس میں عقد نکاح کے وقت مہر بھی مقرر ہو چکا ہے، وَأَوْجَبَ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيض، اور انہوں نے واجب قرار دیا مہر مثل کو نکاح تفویض میں، أَن يُوجِبَ، کہ وہ واجب کرے، لہا، اس عورت کے لیے، مع المتعتی، سامان کے ساتھ، فی ہی، ایسی صورتحال میں، شطر مہر المثل، مہر مثل کا نصف حصہ بھی ساتھ واجب کرے، لأن الآیت، کیونکہ یہ آیت جو ہے، لم تتعرض بمفہومها، یہ آیت معارض نہیں ہے اپنے مفہوم کے ساتھ، لاسقاط الصداق، صداق کو ساقط کرنے کے حوالے میں، فی نکاح تفویض، نکاح تفویض میں، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَتْ، جہاں پہ تعارض پیدا ہو رہا ہے، جہاں پہ تعارض جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لِإِبَاحَةِ الطَّلَاقِ قبل الفرض، وہ ہے طلاق کا مباح ہونا مہر کے مقرر ہونے سے پہلے،
فَإِنْ كَانَ يُوجِبُ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ مَهْرَ الْمِثْلِ اگر وہ واجب کرتے ہیں نکاح تفویض میں مہر مثل اذا طلبہ جب وہ طلب کرتی ہے فواجب تو واجب ہے ان ينشطر کہ وہ اس کا نصف حصہ جو ہے وہ آدھا حصہ جو ہے وہ اس کو ادا کرے عورت کو اذا وقع طلاق جب طلاق واقع ہو جائے کما جس طرح ينشطر فی المسمى جیسے وہ نصف حصہ ادا کرتے ہیں فی المسمى مقرر شدہ حق مہر میں ولہذا قال مالک اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس یلزم فیہ مہر المثل مع خیار الزوج کہ نہیں ہے لازم اس میں مہر مثل خامد کے اختیار کے ساتھ، یعنی اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ جن فقہاء نے اس آیت سے اسقاط کا معنی مراد نہیں لیا، انہوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ نکاح تفویض میں مہر مثل ہونا واجب ہے، اور مہر مثل جب ہو اور طلاق ہو جائے تو پھر نصف حصہ جیسے مہر مسمہ میں ادا کرنا واجب ہے ویسے اب یہاں پہ بھی ادا کرنا واجب ہے۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی آج کے سبق میں ہم نے الفصل الثالث میں سے الموضوع الرابع جو ہے اس میں تفویض اور اس کا حکم، اس میں جب عورت تعین مہر کا مطالبہ کرے، مقدار کے بارے میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ جاننے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع، اس کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جب شوہر کی موت ہو جائے اور اس نے مہر طے نہ کیا ہو تو بیوی کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع الرابع کا اجمالی خاکہ اور پھر الموضوع الخامس کا ایک تعارف بھی دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ادلہ جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔